آج ہماری منزل ہے تاریخ اسلام کا انتہائی اہم مقام، اور اس وقت پہاڑوں کے درمیان سفر طے کر رہا ہوں میں اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے ہمراہ طائف کے مقام کی جانب، کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے سرکش سرداروں کے اشارے پر طائف کے اوباش لڑکوں نے تکلیف دینا شروع کی، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا، اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب کر دیا گیا۔ آج میں اسی مقام پر پہنچنا چاہوں گا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خیمہ مبارک نصب تھا، اور آج یہاں ادارہ مکتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس قائم ہے۔ یہ طائف کا انتہائی اہم مقام ہے کہ جہاں دنیا بھر سے زائرین یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں طائف کے شہر میں۔ طائف وہ قدیم مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تبلیغ اسلام کی اور آپ کا گھیراؤ کیا گیا، پہ پتھروں کی بارش کی گئی، مشکلات کا سامنا ہوا، بدن مبارک جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لہو لہان ہوا، آپ کے نالین پاک جو تھے آپ کے خون سے تر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب کیا تھا صحابہ کرام نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں احرام فرمایا تھا۔ آج اس مقام پر مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، اور اس مسجد کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت مبارک موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی مکتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ یہ لائبریری تھی، شروع میں مسجد میں ہی شامل تھی، بعد میں اس کو ایک الگ سے ایک ادارے کا درجہ دے دیا گیا، اور اب مکتبہ عبداللہ بن العباس جو انتہائی قدیم لائبریری ہے، اور ہاتھ سے لکھے ہوئے بہت بڑی تعداد میں مخطوطات جو ہے اس میں ترکی دور میں یہاں موجود تھے، اب شاید کہ ان کی تعداد کم ہے۔ شہدائے محاصرہ کی تربتیں بھی موجود ہیں، اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تربت بھی یہیں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل شعب ابی طالب میں ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان اور دیگر مسلمانوں کے ہمراہ محصور تھے، اور اہل مکہ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا فرما، اسے کتاب کا علم عطا فرما، اسے دین کا فقیہ بنا دے، اسے حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما دے، اس کا سینہ علم و حکمت سے بھر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس قدر دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی لوگوں کے کسی سوال کا جواب دینے میں کبھی بھی نہ گھبراتے تھے، اور تا حیات امت کے بہت بڑے عالم کے لقب سے نوازے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسجد انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی وسیع و عریض ہے۔ ہم جس وقت یہاں اس مسجد میں پہنچے تو یہاں ریڈ کارپٹ بچھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ پر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 11 سال عمر مبارک تھی۔
اکثر اوقات خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اکثر رہتے تھے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا موقع ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میسر آتی۔ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش و جستجو کی محنت و مشقت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقوال و اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا حافظ بنا دیا۔ آپ کی مرویات کی مجموعی تعداد 2660 ہے۔ ان میں 75 احادیث بخاری و مسلم دونوں متفقن علیہ میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے تنگ کرنے کے لیے قبیلہ قریش کے تمام سرداروں کو کہا کہ کل صبح ابن عباس کے گھر آپ سب کی دعوت ہے۔ اگلے روز صبح کھانے کے وقت سب لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ مجمع اتنا زیادہ تھا کہ سارا گھر بھر گیا۔ تحقیق کرنے پر جب معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بٹھایا، بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگوائے، سب کے سامنے رکھ دیے اور مختلف امور پر بات چیت شروع کر دی۔ ادھر دوسری طرف بہت سے باورچیوں کو کھانا پکانے پر لگا دیا۔ لوگ پھلوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ کھانا تیار کر کے دسترخوان پر لگا دیا گیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانچیوں سے پوچھا کہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم روزانہ یہ دعوت جاری رکھیں؟ مثبت جواب ملنے پر آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس مجمع کی روزانہ ہمارے ہاں دعوت ہوا کرے گی۔ یہ تاریخ اسلام کی انتہائی قدیم لائبریری ہے، یعنی 7ویں اور 8ویں صدی کے حوالے سے یہ بہت زیادہ معتبر ہے۔ ترکوں کا دور حکومت جس وقت تھا تو یہاں بہت بڑی تعداد میں ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات یہاں موجود تھے۔ شروع میں یہ لائبریری جو تھی مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی شامل تھی۔ بعد میں اس مسجد سے اس کو جدا کیا گیا تھوڑے سے، اور اس کو الگ سے ایک ادارے کا نام دیا گیا۔ اس وقت بڑی تعداد میں کتب یہاں موجود ہیں۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں زائرین اور طلبہ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ طائف شہر سے آپ کا میزبان محمد عابد سحر، چیئرپرسن آرکیالوجی اینڈ ہسٹری پروموٹرز پاکستان۔ سحر پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔